बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के बहारों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक लाइन स्टडी करने के लिए वो है CNSA 1997 कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और इसको जो सेक्शंस डील करती हैं वो सेक्शन 55 टू ऑनवर्ड। तो इसका आज हम पहला पार्ट करेंगे। और सबसे सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लीट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इंकरेजमेंट होती है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 56। सेक्शन 56 CNSA 1997 की, उसके अंदर जो लॉ मेकर ने जो इसको हेडलाइन दी है वो है अथॉरिटी टू मेक एंड एक्ट ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई दरख्वास्त मौसूल होती है किसी फॉरेन स्टेट की तरफ से कि हमें पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है या हमने कुछ चीज़ सर्च आउट करनी है जो ड्रग से रिलेटेड है, और अगर दरख्वास्त मिलती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या फेडरल हुकूमत को, तो उस दरख्वास्त के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट कैसे अमल दरामद करेगी। और अगर पाकिस्तान को किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए या दौरान समात मुकदमा किसी एविडेंस के लिए, किसी फैक्ट को प्रूव आउट करने के लिए अगर किसी फॉरेन स्टेट से लीगल असिस्टेंस अगर मतलूब है तो उसका क्या तरीकाकार है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट किसी मुल्क को मदद करेगी तो उसका क्या तरीकाकार है। अगर इनको मदद की ज़रूरत है तो उसके लिए फिर क्या तरीकाकार है। तो सेक्शन 56 जो है ये मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें यह है कि ये अथॉरिटी बामी कानूनी अमदाद की दरख्वास्त पर अमल कर सकती है और उसके लिए दरख्वास्त दे भी सकती है। अब यहाँ अथॉरिटी से मुराद वफाकी गवर्नमेंट के अपॉइंट करदा लोग हैं। और इसके अंदर इन्होंने लॉ मेकर ने एक और बात भी हमें यह बताई है कि ये जो चैप्टर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन वाला, इसके अंदर हम अगर किसी को वो लीगल असिस्टेंस देंगे किसी फॉरेन स्टेट को या किसी फॉरेन स्टेट से लेंगे, तो वो बेसिक जो क्राइटेरिया है वो इस CNSA के इस चैप्टर के अंदर उन्होंने दे दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी मुल्क को हमने मदद की ज़रूरत पड़ती है या देने की या लेने की, तो ज़रूरी नहीं है ये जो क्राइटेरिया या जो चीज़ें या जो रिस्ट्रिक्शन या जो भी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है उन्हीं तक महदूद रहा जाए, बल्कि उससे ज़्यादा की मदद की भी जा सकती है और मदद ली भी जा सकती है। और इसमें इन्होंने कुछ शराइत रखी हैं। पहली बात तो ये है कि जब किसी मुल्क के साथ म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस है अगर दी जाएगी या ली जाएगी, तो सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उस मुल्क के साथ कोई मुआहदा होना चाहिए, कोई MOU उनके साथ साइन होना चाहिए, कोई ट्रीटी होना चाहिए। अगर किसी मुल्क का पाकिस्तान के साथ ट्रीटी है तो ये दोनों मुल्क आपस में अगर एक दूसरे की मुनशियात के कला कम के लिए या मुनशियात से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे की मदद करना चाहती हैं दोनों स्टेट्स, तो वो मदद कर सकती हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि उस मुल्क के साथ जो मुल्क पाकिस्तान से मदद लेना चाहता है या पाकिस्तान उनसे मदद लेना चाहता है, इनके दरमियान कोई ट्रीटी मौजूद होना चाहिए, कोई एग्रीमेंट या MOU या कोई अंडरटेकिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये की है इसी के अंदर कि अगर किसी मुल्क को मदद की ज़रूरत है और उसके साथ ट्रीटी भी मौजूद है, तो वो जितनी मदद उनको चाहिए उनको मिलेगी। अगर इससे मज़ीद अगर वो मुतालबा करते हैं उनको दी जा सकती है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है या जो उन्होंने बातें की हुई हैं उनके अंदर मतलब कि उनके अंदर रह कर नहीं किया जा सकता, बल्कि उससे ज़्यादा भी दी जा सकती है। उसके अंदर कुछ लिमिटेड बातें हैं, उस लिमिट को आगे क्रॉस भी किया जा सकता है। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने की है कि फेडरल गवर्नमेंट
کیا کیا کام کر سکتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پاکستان کے بہاف پر کسی فارن کنٹری جس کے ساتھ ٹریٹی موجود ہوگا اس کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنٹ کی درخواست دے بھی سکتی ہے اور درخواست لے بھی سکتی ہے. اور اس کے اندر کیا کام ہوں گے؟ ایک تو انویسٹیگیشن ہوگی، یا دوران سماعت مقدمہ اگر کوئی ایویڈنس کی ضرورت ہے، ایویڈنس کے کلیکشن کی ضرورت ہے، یا کوئی نئی چیز دوران سماعت مقدمہ آ گئی اور وہ دوسرے ملک سے لینی مطلوب ہے، یا اس کے علاوہ دیگر کوئی لیگل اسسٹنٹ جو مقدمے کے لیے ضروری ہے وہ لی جا سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ فارن اسٹیٹ جس کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ موجود ہے اس کو اگر انہوں نے میوچل لیگل اسسٹنٹ یا لیگل اسسٹنٹ دینی ہے یا قانونی امداد کرنی ہے یا قانونی مدد کرنی ہے تو وہ کلی طور پر بھی مدد کر سکتے ہیں، جزوی طور پر بھی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے مدد کرنی ہے تو ان کی شرائط کیا ہوں گی، ان کے ضوابط کیا ہوں گے، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ طے کرنا وفاقی گورنمنٹ کا کام ہوگا اس کے اندر کہ ہم نے کیسے دوسرے ملک کو سیٹسفائی کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فارن کنٹری جس کے ساتھ پاکستان کا ٹریٹی موجود ہے، کوئی ایم او یو موجود ہے، اگر وہ پاکستان کو اپلیکیشن دیتا ہے جی کہ مجھے ڈرگز کسی معاملے کے اندر ہمیں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے اندر انہوں نے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی بتائی ہوئی ہیں، تو جو وفاقی گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے پاس پھر اختیار ہے کہ اگر اس درخواست کے اندر مینشن کوئی گراؤنڈ ایسا ہے کہ جس سے پاکستان کی سالیڈیرٹی، پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کے انٹرسٹ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، سالیڈیرٹی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، یا اس کی سیکورٹی کے لیے کوئی اپریہنشن ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، تو حکومت، وفاقی حکومت جو ہے اس کو وہ کلی طور پر ریفیوز بھی کر سکتی ہے، اسے جزوی یا پارشلی اس کو الاؤ بھی کر سکتی ہے، یا کلی طور پر اس کو پرمیشن گرانٹ بھی کر سکتی ہے. مطلب ریفیوز بھی کر سکتی ہے، پرمیشن گرانٹ بھی کر سکتی ہے، جزوی طور پر بھی پرمیشن گرانٹ کر سکتی ہے اور جزوی طور پر خارج بھی کر سکتی ہے. اور اس کے بعد اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے اسی سیکشن 56 کے اندر کہ جو بھی اپلیکیشن وفاقی حکومت کی اما پر کسی فارن اسٹیٹ کو یا اس کے متعلقہ حکام کو یا جو اس کی وہ جو اتھارٹی ہے ان کو دی جائے گی، تو وہ درخواست فیڈرل گورنمنٹ کے وہ افسران کریں گے جس کو فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی، ایتھورائز کرے گی، تاکہ وہ فارن کنٹری کے جو ایتھورائز اتھارٹی ہے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں، کوئی بات چیت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، یا ان کو شہادت کے کلیکشن کے اندر ایک دوسرے کی مدد کریں، یا دوران سماعت مقدمہ کوئی امر ایسا آ جاتا ہے جس کے اوپر مزید میٹر کو پروب آؤٹ کرنا ضروری پڑ جاتا ہے تو اس کے اندر وہ مدد کریں. لیکن یہ کریں گے کون؟ ڈائریکٹ فارن جو وفاقی گورنمنٹ وہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے کچھ لوگ ایتھورائز کر دے گی، اور وہ لوگ جو ہے اس اتھارٹی کے ساتھ، اس ملک کی جو اتھارٹی ہے جس کے ساتھ وہ ریکویسٹ آئی ہوئی ہے، مل بیٹھ کر کام کریں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 57 کے اندر لا میکر نے جو ہیڈ لائن ایڈ کی ہے سیکشن 57 کے اندر وہ ہے میوچل لیگل اسسٹنٹ بائی پاکستان. اب گورنمنٹ آف پاکستان کو کسی فارن اسٹیٹ سے اگر کوئی لیگل اسسٹنس چاہیے، کوئی قانونی مدد چاہیے، تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اپنے کسی ایتھورائز آفیسر کے ذریعے فارن اسٹیٹ کے جو اپروپریٹ اتھارٹی ہے اس کو اپلائی کریں گے، اپلیکیشن دیں گے کہ ہمیں یہ ڈرگ کا میٹر جو ہے اس کو پروو آؤٹ کرنا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ جتنی بھی ہمیں نیسیسری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہمیں لیگل ایڈ دی جائے تاکہ ہم کیا کیا کر سکیں، اورل ایویڈنس کلیکٹ کر سکیں، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس کلیکٹ کر سکیں، اگر کہیں سرچ کی ضرورت ہے تو سرچ وارنٹ جو ہے متعلقہ اتھارٹی سے لے سکیں، یا سرچ وارنٹ ایشو کیا گیا اس کے مطابق اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے، یا اس کے مطابق انویسٹیگیشن کی جا سکے. جو پاکستان کے اندر کسی مقدمہ کی سماعت کے دوران اگر ضروری ہے تو وہ اپلائی کر سکتی ہے گورنمنٹ.
اور وہ چیز جو فارن اسٹیٹ میں کسی بھی جگہ پہ ہائڈ کی گئی ہے یا چھپائی گئی ہے یا موجود ہے، اس کو سیز کرنا ہے یا اس کو ریکور کروانا ہے، تو گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ اپنے اتھورائز بندے کے ذریعے اپلیکیشن دے سکتی ہے. یا کسی پراپرٹی کو فریز کرنا ہے جو کہ فارن اسٹیٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ پراپرٹی جو پاکستان کے اندر کوئی ایسا ملزم ہے جس نے ڈرگس کی ایپ وہ اس سے بنائی ہوئی ہے، یا اس کو اٹیچ کرنا ہے یا اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے، واٹ ایور جو بھی کرنا ہے، تو وفاقی گورنمنٹ جو ہے اپنے ایتھورائز نمائندے کے ذریعے اس ملک کی اپروپریٹ اتھارٹی کے پاس یہ اپنی ریکویسٹ بھیجے گی. لیکن یہ ریکویسٹ اس وقت کارآمد ہوگی جب دونوں ممالک کے پاس ان کے درمیان کوئی انڈرٹیکنگ ہوگی، کوئی ان کے پاس ایگریمنٹ ہوگا، یا کوئی پراپرٹی جو فارن اسٹیٹ کے اندر ہے اس کو نیلام کرنا مقصود ہے، اور اس کی نیلامی کو یا اس نیلامی کو ڈکلیئر کروانا مقصود ہے، اور اس اگر نیلامی کو ڈکلیئر کروانا ہے یا اس پراپرٹی کو آکشن کرنی ہے تو اس ملک کے قوانین جو ہیں اس کے مطابق کی جائے گی، اور وہی اس جائیداد اس میں آکشن کی جائے گی کہ جو ملزم سے یا ملزم کے شیئر کے اندر بنتی ہے. یا اس کے علاوہ کوئی آلات جو ہیں، یہ ڈرگز میکنگ یا یہ منشیات بنانے کے لیے جو آلات ہوتے ہیں، اگر ان کو ریکور کرنا ہے، ان کو فورفیج کرنا ہے یا ان کو فریز کرنا مطلوب ہے، اور وہ کسی فارن اسٹیٹ کے اندر ہے، تو ان کو درخواست فارن اسٹیٹ کو دے کر ان کو فریز بھی کیا جا سکتا ہے. یا اگر کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے یا کوئی چیز دیگر جو ہے وہ بطور شہادت عدالت کے اندر پیش کرنا مقصود ہے، یا کوئی آرٹیکل ہے یا واٹ ایور از دیئر، یا اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے، تو وہ فارن جو گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ اپنے ایتھورائز نمائندے کے ذریعے اس ملک کے فارن اسٹیٹ کے ایتھورائز جو وہ لوگ ہوں گے، اپروپریٹ اتھارٹی، ان کو وہ ریکویسٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ان کی پرمیشن ہوگی اس کے مطابق پھر کام کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ جو پاکستان کی کسی وہ اتھارٹی کی جانب سے کوئی ریکویسٹ کی گئی ہے اس کے مطابق عمل کیا جا سکے. یا اگر فارن کوئی ایسا ملزم جو پاکستان کے اندر وہ کوئی ڈرگز کے اندر ملوث ہے، اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، اور وہ کسی فارن اسٹیٹ کے اندر وہ ایبسکانڈ کر گیا ہے، وہاں چلا گیا، بھاگ گیا، فرار ہو گیا، اور اس نے پناہ لے رکھی ہے، یا کوئی ایسا ملزم جو فارن اسٹیٹ کی کسی پریزن میں ہے یا کسی جیل کے اندر ہے، اور وہ ملزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی مطلوب ہے، اور پاکستان کے اندر انویسٹیگیشن کرنی ہے اس سے، یا اس کی سماعت کسی مقدمے کے اندر یا کسی عدالت کے اندر پینڈنگ ہے، اور اس کو پاکستانی کورٹ کے اندر پیش کرنا ہے، تو اس طرح کے معاملات جو بھی ہیں یہ سارے کے سارے بھی وفاقی گورنمنٹ کا جو ایتھورائز نمائندہ ہوگا وہ فارن اسٹیٹ کی اپروپریٹ اتھارٹی کے پاس جا کر ریکویسٹ کرے گا اور یہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. تو دوستوں میں سمجھتا ہوں آج میرا لیکچر آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اس کے اندر کوئی آپ کو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ وش یو گڈ لک.